دین کی سچی سمجھ، صحیح سمجھ، وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو مٹانے سے، اپنی انا کو مٹانے سے دین کی سمجھ جو حاصل ہوتی ہے وہ انسان کو اس وقت حاصل ہونا شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹانے لگتا ہے۔ دیکھو، تہجد کا وقت ہے، سمجھ لو یہ مسجد نبوی ہے نا، یہ مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسجد نبوی کے اندر ابھی جو حصہ ہے نا، آگے کا حصہ، اس میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ٹھیک؟ اور یہاں سے گلی نکلتی تھی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا یہاں فاصلہ چھوڑ کے حضرت عمر کا گھر تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ایک میدان ہے جو گئے ہوئے نا وہ سمجھ سکتے ہیں، باب السلام سے اس طرف یہاں ایک میدان ہے، اس میدان میں 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، کوئی لشکر ہوتا تھا اس کو روانہ کیا کرتے تھے، کسی کو رخصت کرنے جاتے تھے تو اس میدان تک آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ادھر گزرے، جب آپ اس طرف جا رہے ہیں تو دائیں طرف حضرت ابوبکر کا گھر ہے اور بائیں طرف حضرت عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ٹھیک؟ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور دونوں ہی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اتنی آواز کے گھر کے دروازے تک آ رہی ہے، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں آہستہ آواز میں، حضرت عمر اونچی آواز میں بلایا اگلے دن، دونوں آ جاؤ۔ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ، جس نے اٹھایا نا اسی کو سنا رہا تھا اور اس کو آہستہ بھی سنائی دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دعا جو آہستہ مانگی جائے اور وہ دعا جو تیز اور اونچی آواز میں مانگی جائے، تو یہ دعا جو آہستہ آواز میں مانگی جائے دوسری دعا سے 70 گنا زیادہ تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث۔ پھر حضرت عمر کو بلایا، تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ، جو شیطان کے نرغے میں آ کے سوئے ہوئے ان کو جگا رہا تھا اور اپنے نفس کو بھی جگا رہا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک بڑا باریک نقطہ فرمایا، اس نقطے کے اوپر میں آج بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کرو اور عمر تم تھوڑا سا آہستہ پڑھ لیا کرو۔ آپ حضرات نے سنی ہوگی یہ روایت۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اصل میں دونوں اپنی رائے پہ چل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی رائے سے ہٹا کے رسالت کی رائے کے اوپر لے آئے۔ پہلے بھی عبادت تھی لیکن اب رائے پیغمبر کی آئی تو وہ عبادت سے کئی گنا بڑے درجے میں چلی گئی۔ وہ عبادت اطاعت کے درجے میں پہلے بھی تھی، اب عبادت اطاعت کے درجے میں اب بھی ہے، لیکن اب اس کا درجہ، اب اس کا مقام کئی گنا زیادہ ہو گیا کیونکہ اس میں اطاعت شامل ہوگی۔ ہمارے معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں اپنی مرضی کر رہے ہو، اندر مضبوط اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور دین پہ ثابت قدم رہنے کے لیے، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھ رہے ہیں آہستہ نماز، کسی کو سنائی نہیں دے رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں تہجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور بڑے خوش ہوئے۔ اب دونوں کا عمل جائز ہے، اچھا عمل ہے، تہجد کا وقت ہے، تہجد کا عمل ہے، اتنی مبارک ترین نماز ہے۔
خاص لوگوں کا وقت ہے، اس وقت اٹھنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔